بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک آدمی نے ایک صحابی سے قرض لے لیا۔ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا کہ فلاں دن کو قرض واپس کرنا ہے۔ جب وہ دن آیا، وہ صحابی اس آدمی سے قرض لینے کے لیے جب گیا تو اس آدمی کے پاس قرض نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے صحابی کی آواز سنی، وہ اپنے گھر کے اندر چھپ گیا۔ صحابی جب بھی اسے قرض لینے جاتا، وہ آگے سے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ چھپ جاتا۔ پھر ایک دفعہ صحابی اس سے قرض لینے کے لیے گیا۔ اس کا بچہ جو تھا وہ گھر سے باہر نکلا۔ اس صحابی نے اس بچے سے پوچھا، بھی تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، جی میرا باپ آپ کی آواز سن کے گھر کے اندر جا کے چھپ گیا ہے۔ اب اس صحابی نے باہر سے اونچی آواز میں آواز دی اور کہا کہ آدمی باہر نکل آ، تیرے چھپنے کا مجھے علم ہو گیا۔ اب وہ آدمی باہر نکلا۔ صحابی نے اس سے پوچھا کہ تو مجھے دیکھ کر چھپ کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا، واللہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آپ کو دیکھ کر اس لیے چھپ جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، آپ کا قرض واپس کرنے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، اس لیے میں چھپ جاتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے آیا یا تو میں آپ سے جھوٹ بولوں گا یا پھر کوئی نہ کوئی وعدہ خلافی کروں گا، تو آپ تو صحابی رسول ہے، تو صحابی رسول سے جھوٹ بولنا، صحابی رسول سے وعدہ خلافی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے میں جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے چھپ جاتا ہوں۔ صحابی نے کہا، واللہ اللہ کی قسم تیرے پاس قرض چکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا، واقعی اللہ کی قسم نہیں ہے؟ اس نے کہا، جی اللہ کی قسم نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، اللہ کی قسم تیرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر اس صحابی نے فرمایا کہ میں نے ان دو آنکھوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کا فرمان اپنے ان دو کانوں سے سنا اور پھر دل کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا فرمان میں نے اپنے دل کے اندر محفوظ کیا۔ کون سا فرمان؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انذر معسرا، جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے، قرض دیا تھا وہ واپس نہیں کر سکتا، پیسے تھوڑے ہیں اس کے پاس، تو کسی تنگ دست کو اس نے مہلت دے دی، او وضع عنہ، یا پھر اس کا قرض سرے سے اسے معاف کر دیا، اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو محترم بھائیو، کسی تنگ دست کو مہلت دینا یا پھر اس کا قرض سرے سے معاف کر دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا جو ہے وہ سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، ایک مدت مقرر کر لیتا ہے کہ فلاں دن تک یہ پیسے تو نے واپس کرنے ہیں، تو جتنی مدت اس نے مقرر کی ہے اس مدت تک جتنا قرضہ اس نے دیا ہے اس قدر قرضے کی مقدار کے برابر ہر روز کا صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض دیا ایک مہینے تک، مہینے بعد واپس کر دینا ہے، اب 10,000 روپیہ ہر روز صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا، اور مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر وہ پیسے چکا نہیں سکا، اس نے اس کو مہلت دے دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہلت دے دے یا سرے سے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہر روز ڈبل صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا، یعنی 10,000 کا ثواب 20,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر روز لکھ دیا جائے گا اگر اس نے اس کو مہلت دی ہے۔ تو اگر کسی نے 50,000 دیا ہے تو مہلت کے بعد وہ 1,00,000 کا ثواب صدقہ کرنے کا اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان نے دنیا میں کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ سرے سے معاف کر دیا، چونکہ یہ کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنا ہے، کسی کو جو ہے وہ قرض جس نے لیا ہوا ہے اس پر ایک تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو دنیا میں اس نے کسی کی تکلیف پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بڑی بڑی مصیبتوں میں، بڑی بڑی جو پریشانیاں کل قیامت کے دن کی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ ساری اس کی دور فرما دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرنا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑی تکلیفیں ساری اس کی وہ جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جب وہ فوت ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا بھی اس کا حساب و کتاب لو۔ فرشتوں نے اس کا جو ہے وہ حساب و کتاب لینا شروع کر دیا۔ فرشتوں کو کوئی خاص بڑی نیکی نہ ملی سوائے اس کے کہ وہ آدمی مالدار تھا، دولت مند تھا، اس نے اپنے ملازموں کو، اپنے نوکروں کو یہ بات کہی ہوئی تھی کہ جو بھی قرض لینے کے لیے آئے اسے قرض دے دینا ہے اور واپسی پر سختی نہیں کرنی، مہلت دے دینی ہے۔ اگرچہ کوئی امیر آدمی بھی قرض لینے آتا ہے اس کو بھی دے دو، اس کو بھی واپسی پر سختی نہیں کرنی، اسے بھی مہلت دے دینی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے یا تو اسے مہلت دے دو یا سرے سے معاف کر دو۔ تو جب فرشتوں نے یہ نیکی اللہ کو بیان کی، حالانکہ اللہ کو پتہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبان سے سننا چاہتا تھا، جب فرشتوں نے یہ نیکی اللہ کو بیان کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کرتا ہے، بندہ ہو کے میرے بندوں سے درگزر کرتا ہے، میں تو رحمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے۔ تو یہ ہے محترم بھائیو، انسان اگر دنیا میں کسی ضرورت مند کو، کسی محتاج کو مہلت دیتا ہے یا سرے سے اس کا قرض معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا۔ اور یہی بات قرآن کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، انسان قرآن میں ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کسی تنگ دست کو، ضرورت مند کو اس کو مہلت دے دیتے ہو یا پھر سرے سے اس کو معاف کر دیتے ہو تو یہ مہلت دینا، سرے سے معاف کرنا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش تم جان لو۔ تو ان تمام احادیث اور اس قرآن کی آیت کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس نے اب قرض لیا ہوا ہے وہ واپس ہی نہ کرے، وہ کہے بھی اگلا دوسرا بندہ مجھے معاف ہی کر دے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک قرض دار آدمی جس کے ذمے قرض چکانا تھا، جس نے قرض لیا ہوا تھا، اس نے واپس نہیں کیا، اسی حالت میں فوت ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس کے ذمے قرض ہے۔ پھر ایک صحابی نے وہ قرض اپنے ذمے لیا، تب جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا۔ تو جس نے قرض لیا ہے وہ قرض ضرور چکائے، ہاں یہ دینے والے پر ہے کہ اگر وہ قرض معاف کر دیتا ہے یا اسے مہلت دے دیتا ہے تو یہ قرآن کہتا ہے خیر لکم، یہ اس کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا، یہ اس نے سودا اللہ کے ساتھ کرنا ہے، ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ میرے ساتھ سودا کر لو، یہ تمہارا سودا بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں کیا دے گا؟ یا تو عرش مولا کا سایہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کی سختیاں بھی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کو معاف بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر روز صدقے کے عوض جو ہے وہ صدقہ لکھ دے گا تمہارے نامہ اعمال کے اندر۔ تو یہ فیصلہ کرنا تمہارے لیے فرمایا بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔